اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ برادران عزیز، ماہ مبارک رمضان کے روز و شب تیزی سے گزر رہے ہیں۔ خوشا بحال ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ سے خیر و برکت کو حاصل کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کراتے ہیں اور معنوی اعتبار سے بلند مقامات کو حاصل کرتے ہیں۔ اس ذیل میں ایک حدیث ہے کہ جو اپنے ناظرین کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے اواخر میں دیا تھا۔ تو اس خطبے میں حضرت نے فرمایا کہ ان الشقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم۔ شقی اور بدبخت وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی مغفرت سے اس عظیم مہینے میں محروم کر دیا جائے، تو ایسا شخص جو ہے وہ شقی اور بدبخت ہے۔ اس کے مقابلے میں سعید ہے، خوشبخت ہے وہ انسان، کامیاب ہے وہ انسان کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر اپنے گناہوں کو بخشوا لے اور جو خطائیں ہیں اس نے کی ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، ان سے معافی طلب کر لے اور اپنی ذات کا تزکیہ کر لے۔ بہرحال روزہ جب ہم رکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ روزے کے احکامات سے بھی ہم واقف ہوں کہ کہاں کے اوپر جو ہے روزہ رکھنا واجب ہے، کہاں کے اوپر روزے کی قصر ہم کو کرنا ہے، کہاں کے اوپر روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کل تک کے مسافر کے روزے کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ جو شرائط مسافر کے حوالے سے ذکر کیے گئے تھے، 8 شرائط، کہ یہ 8 شرائط ہوں گے تب جو ہے مسافر اپنی نماز کو قصر کرے گا، روزے کو قصر کرے گا۔ انہی شرائط میں سے 5ویں شرط یہ تھی کہ مسافر حرام کام کے لیے سفر نہ کرے۔ اگر حرام کام مثلاً چوری کرنے کے لیے سفر کرے تو ضروری ہے کہ نماز پوری پڑھے، اور اگر خود سفر ہی حرام ہو، مثلاً سفر میں اس کے لیے کوئی ایسا ضرر مضمر ہو جس کی جانب پیش قدمی شرعاً حرام ہو، یا عورت شوہر کی اجازت کے بغیر ایسے سفر پہ آئے جو اس پر واجب نہ ہو، یعنی عورت نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی، بغیر اجازت لیے ہوئے وہ گھر سے نکل آئی اور وہ سفر اس کا سفر واجب بھی نہیں ہے، تو یہ سفر جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کو پھر روزہ نماز جو ہے وہ پوری پڑھنا ہوگی، قصر نہیں کرنا ہوگی، اور روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ لیکن اگر سفر حج کے سفر کی طرح واجب ہو تو نماز قصر کر کے پڑھنی ہوگی۔ یعنی 5ویں شرط جو یہ بتائی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ سفر جو کر رہا ہے، سفر جو ہے اس کا معصیت کے اوپر مشتمل نہ ہو۔ اگر معصیت کے اوپر مشتمل ہے تو ایسی صورت میں اس کا جو ہے اس کو، یعنی گناہ کے اوپر اگر سفر مشتمل ہے، اب وہ گناہ کے اوپر جو مشتمل ہے وہ بہرحال جو ہے اس میں بتا دیا گیا کہ اگر زوجہ شوہر کی بغیر اجازت کے بغیر جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، وہ سفر واجب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جو ہے نماز بھی اس کو واجب پوری پڑھنا پڑے گی اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔
کیونکہ سفر اس کا معصیت ہے۔ اسی طرح سے جیسے ماں باپ جو ہیں وہ بھی حق ولایت رکھتے ہیں، اگر وہ منع کر رہے ہیں ایک ایسے سفر سے کہ جو سفر انسان کے لیے سفر واجب نہیں ہے، تو وہ اگر ان کی بات کو نہ مانے وہ سفر کرے، تو اس صورت میں بھی جو ہے انسان کو چاہیے کہ نماز کو پورا پڑھے گا اور روزہ بھی رکھے گا۔ اب اگر مسافر ماہ رمضان المبارک میں خواہ وہ فجر سے پہلے سفر میں ہو یا روزے سے ہو اور سفر کرے اور ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے، ایک مسئلہ ہے کہ اگر مسافر ماہ مبارک رمضان میں فجر سے پہلے سفر میں ہو یا روزے سے ہو اور سفر کرے اور ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے، یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں وہ 10 دن قیام کرنا چاہتا ہے اور اس نے کوئی ایسا کام بھی نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ رکھے، اور اگر کوئی ایسا کام کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص تھا جو حالت سفر میں تھا، اس نے جو ہے صبح سحر کے بعد سے کوئی ایسا کام نہیں انجام دیا کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے، اور وہ ظہر سے پہلے جو ہے اپنے وطن پہنچ گیا یا اس جگہ کے اوپر پہنچ گیا کہ جہاں اس کو 10 دن قیام کرنا تھا، تو ایسی صورت میں وہ اگر جو ہے اس دن کا اس کے اوپر روزہ واجب ہے، اس کو رکھنا چاہیے، لیکن وطن پہنچنے سے پہلے یا اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے کہ جہاں کے اوپر اس نے کو 10 دن قیام کرنا ہے، اس نے ایسا کوئی کام انجام دے لیا کہ جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، تو پھر اس دن کا روزہ جو ہے اس پر واجب نہیں ہے، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا کرے گا۔ اگر مسافر ظہر کے بعد اپنے وطن پہنچے یا ایسی جگہ پہنچے جہاں 10 دن قیام کرنا چاہتا ہو تو وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر وطن اپنے جو ہے وہ ظہر کے بعد پہنچا ہے یا ایسی جگہ کے اوپر پہنچا ہے ظہر کے بعد کہ جہاں اس کو 10 دن قیام کرنا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ مسافر کے حوالے سے یہ 5ویں شرط تھی، اور اس ذیل میں کچھ مسئلے تھے۔ جو سفر واجب نہ ہو، اگر ماں باپ کی اولاد سے محبت کی وجہ سے ان کے لیے اذیت کا باعث ہو تو حرام ہے، اور ضروری ہے کہ انسان اس سفر میں پوری نماز پڑھے، اور رمضان کا مہینہ ہو تو روزہ بھی رکھے۔ دیکھیے جو آپ کے سامنے ابھی کچھ دیر پہلے چیز بتائی تھی وہی جو ہے پھر اس کی تکرار کر رہے ہیں کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کی وجہ سے اس کو نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ان کی نظروں کے سامنے سے دور ہو، اور اس کو وہ جو ہے وہ روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ تم سفر مت کرو، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کرے، اطاعت نہ کرے، سفر کرے، تو ایسی صورت میں اس کو نماز پوری پڑھنا پڑے گی، اور رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ یہ مسائل ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ جس شخص کا سفر حرام نہ ہو اور نہ وہ کسی حرام کام کے لیے سفر کر رہا ہو، اگرچہ سفر میں گناہ بھی کرے، مثلا غیبت کرے یا شراب پیے، تب بھی ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھیں۔ ایک بار سفر کی غرض تھی کہ اس غرض سفر ہی معصیت کے اوپر مشتمل تھا، مثال کے طور کے اوپر سفر کیا جا رہا ہے چوری کرنے کے لیے، ایک بار سفر کیا جا رہا ہے کسی کو قتل کرنے کے لیے، تو یہ سفر گناہ کے اوپر مشتمل ہے، ایسے سفر میں نماز جو ہے وہ پوری پڑھنا پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ لیکن ایک سفر ہے، اس سفر کے درمیان گناہ کیا جا رہا ہے، چند لوگ بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں، ہم بھی جو ہے اس غیبت میں شریک ہو رہے ہیں، خدا نخواستہ کوئی جو ہے وہ شراب پی رہا ہے اور جو مسافر ہے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور شراب پینے لگے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص پہ، کیونکہ اس سفر اس کا جو ہے اس کا غرض اصلی جو ہے وہ گناہ پر نہیں تھا، درمیان سفر میں گناہ انجام دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ نماز قصر واجب ہے اور روزہ بھی قصر ہے، کہ جو سفر کے دوران مثال کے طور پہ گناہ کر رہا ہے گا۔ اگر کوئی شخص کسی واجب
واجب کام کو ترک کرنے کے لیے سفر کرے تو خواہ سفر میں اس کی کوئی دوسری غرض نہ ہو یا ہو تو اسے پوری نماز پڑھنا چاہیے۔ بس جو شخص مقروض ہو اور اپنا قرض چکا سکتا ہو اور قرض خواہ کا مطالبہ بھی کرے تو اگر وہ سفر کرتے ہوئے اپنا قرض ادا نہ کر سکے اور قرض چکانے سے فرار حاصل کرنے کے لیے سفر کرے تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ یہ بھی مسئلہ جو ہے غور طلب ہے کہ ایک شخص قرض جو ہے ادا کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے قرض نہیں ادا کر رہا ہے اور وہ مطالبہ قرض کا کرنے والا جو ہے مطالبہ کر رہا ہے، اس مطالبے سے پریشان ہو کر ڈر کر فرار اختیار کر کے سفر کرے کہ قرض مجھ کو پیمنٹ نہیں کرنا ہے، لہٰذا وہ جو ہے وہ چلا جائے اور جا کر جو ہے سفر اختیار کر لے، تو ایسی صورت میں یہ سفر بھی سفر معصیت ہے اور اس کو جو ہے چاہیے کہ وہ نماز جو ہے وہ پوری پڑھے گا اور روزہ بھی رکھے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔